share and subscribe. Engineer Mufti Atif. اللہ جل جلالہ اور ان کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دیکھ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، جنت کی نعمتیں اور جنت کا مشاہدہ ان کو مدینہ منورہ میں کرایا جا رہا تھا۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایات ہیں جس میں ایک بہت مشہور واقعہ وہ سورج گرہن کی نماز ہے۔ جب مدینے میں سورج گرہن ہوا اور کئی گھنٹوں کے لیے ہوا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے اور آپ تیزی سے گھر سے نکلے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، کیونکہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، تو اس کا کچھ حصہ آپ نے سمجھا یا ٹکڑا سمجھا اور آپ گھبرا کے نکلے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی چادر کی جگہ اپنی بیوی کی چادر پہن گئے۔ اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ نے اپنی بیوی کی چادر پہن لی اور بعد میں آپ کی چادر آپ کو بھجوائی گئی اور آپ مسجد آئے اور آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ، لوگوں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ بھی پریشان تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ لوگ بھی مختلف جگہوں سے دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک صحابی جو تیر اندازی کر رہے تھے، ان کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورج گرہن ہوا تو میں نے تیر پھینکے اور میں دوڑا کے جا کے دیکھوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی اور اتنی لمبی تلاوت کرتے رہے کہ لوگ بے ہوش ہو کے پیچھے گرتے رہے۔ سب سے مشہور روایت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی ہے، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئی، وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا آیتن، کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر ہلا دیا کہ کوئی نشانی ہے۔ میں وضو کر کے مسجد میں چلی گئی اور عورتوں کی صف میں جا کے کھڑی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام اتنی لمبی تلاوت کرتے رہے کہ میں تھک گئی اور قریب تھا کہ میں بیٹھ جاتی، تو میں نے اپنی سائیڈ والی کو دیکھا کہ مجھ سے زیادہ بوڑھی ہے لیکن ہمت سے کھڑی ہے، تو میں بھی کھڑی ہو گئی۔ تو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نماز کے اندر جو سامنے قبلے کی دیوار تھی، اس وقت یہ محرابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ محرابیں بعد کے بادشاہوں نے شروع کی۔ یہ جو مسجد کے اندر امام کے لیے ایک علیحدہ مخروطی سی شکل بنی ہوئی ہے جو قبلے میں دیوار کے اندر ایک اندر کر کے بنا دی جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ قبلے کی سادہ دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر آپ علیہ السلام اب جنت کو دیکھ رہے ہیں اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا، آپ علیہ السلام ایک دم سے پیچھے ہٹے اور ساری صفیں پیچھے کو ہٹی، اور یہاں تک کہ آخری جو مردوں کی صف تھی وہ قریب تھی کہ عورتوں سے جا کے ٹکرا جاتی، اور پھر ایک دم سے آپ آگے بڑھے اور آپ نے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، پھر آپ واپس آ کر اپنی جگہ پر ہو گئے۔ چنانچہ جب سلام پھیرا فتجلی الشمس، سورج دوبارہ روشن ہو گیا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آج ہم نے وہ چیز دیکھی ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جہنم اس سامنے دیوار پر ظاہر ہوئی، اس کے شعلے اس قدر تیز تھے، اس کی لپٹ اتنی تیز تھی کہ میں پیچھے ہٹا اس سے بچنے کے لیے، اور ساری صفیں پیچھے ہٹی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت ظاہر ہو گئی اور جنت نظر آنے لگی، اور انگوروں کا ایک بہت بڑا خوشہ مجھے نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو توڑ لوں، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم قیامت تک اس کو یہاں کھاتے رہتے، لیکن وہ چونکہ غیب کی ایک چیز تھی اس لیے آپ توڑ نہیں سکے، یا آپ نے خود نہیں توڑا یا آپ کو قدرت نہیں ہوئی اس کو توڑنے کی، اور پھر آپ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ وہ لوگ جو اس مجلس میں اس نماز میں موجود تھے، جنہوں نے یہ ساری کیفیت دیکھی تھی، ان کے سامنے یہ ساری بات ہوئی تھی، ان کو کیسا یقین تھا کہ جنت ہے، سامنے موجود ہے، جہنم ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس کی لپٹ، اس کی گرمی آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، بہت زیادہ کوشش کے ساتھ جنت کا مسابقہ کیا کرتے تھے، جنت کے خریدار بنا کرتے تھے۔